بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہمارا سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 144 کا آغاز ہوگا۔ تو آئیے تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اور قواعد کی دہرائی کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے تلاوت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول، محمد میم کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے کہ چونکہ جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَن يَنقَلِب میں یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے۔ ینقلب یہاں پر اخفا کا قاعدہ بھی ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، اور ینقلب کے آخر میں با ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے تو اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ، عَقِبَيْهِ میں یہاں پر یالین کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے حرف جو با ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یالین کا قاعدہ ہوگا بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے نرمی سے آپ نے پڑھنا ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ یہاں بھی ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، شیئن لکھا ہوا ہے سامعین محترم آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جب تنوین یعنی دو زبر ہوں تو پھر اس صورت میں وقف کی صورت میں اسے ایک الف سے بدل دیتے ہیں، تو شیئا یوں پڑھا جائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، آیت نمبر 145۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، لِنَفْسٍ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، چونکہ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے لہذا بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے ان تموت کے اندر کہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے تا آ رہا ہے۔ کتابا مؤجلا، میم کے اوپر تشدید اس لیے ہم غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ مؤجلا تنوین ہے اور وقف کر رہے ہیں تو تنوین کو وقف کی صورت میں الف سے بدل دینا ہے آپ نے، مؤجلا کے بجائے مؤجلا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَن یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے۔ یرید آخر میں دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے تو اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ، نؤتِهِ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو کے پر حمزہ ہے اور حمزہ ساکن ہے، جب حمزہ ساکن ہے تو اسے حمزہ ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ نؤتِهِ مِنْهَا، بعض نؤتِهِ تو اسے حمزہ ساکن ہے تو اس کا قاعدہ یہی ہے کہ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ نؤتِهِ مِنْهَا، منہا کے اندر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے۔
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاکرین. جیم بھی حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہے تو اس لیے قلقلہ یہاں پر خوب ظاہر ہوگا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. آیت نمبر 146. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. واللہ اس میں جلالت اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو جب زبر یا پیش آ جائے تو اسے پر پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اس میں جلالت اللہ کو پر پڑھیں گے. یحب الصابرین. صاد یہاں پر حروف مصالحہ میں سے ہے اس لیے موٹا پڑھیں گے. آیت نمبر 147. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ حروف مدہ کے بعد یعنی یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا. تو الحمدللہ ہمارا یہ چوتھا پارہ چل رہا ہے، 3 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں.